السلام علیکم، میں ہوں شعیب ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ بات کریں گے پنجاب کی سیاست پر، خاص طور پر جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے دونوں جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 20 جو ہے ضمنی الیکشن کی سیٹیں، ان میں سے 18 سیٹیں کم از کم وہ جیتیں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 کی 20 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہیں ون کرے گی۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر سیمی بخاری موجود ہیں۔ اب ان سے بات کریں گے، انہیں پوچھیں گے کہ یہ حلقے میں جا بھی رہی ہیں، کمپینز بھی کر رہی ہیں، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی، تحریک انصاف پنجاب میں کلین سویپ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ السلام علیکم سیمی بخاری صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ کمپین آپ کر رہی ہیں، حلقے میں جا رہی ہیں، دن رات ایک ہو رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں قوم جو ہے نا وہ جاگی ہے، جسے کہتے ہیں، خان صاحب کی آواز پہ۔ آپ دیکھیے، جب ہماری حکومت کو ہٹایا گیا 3 ماہ پہلے، تو اگلے دن لوگ عوام باہر نکل آئی، ان میں غصہ اور غم پایا جا رہا تھا۔ ادروائز جب بھی کبھی ایک گورنمنٹ اس طرح ہٹائی گئی ہے تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، ریکارڈ ہے، خوشیاں منائی جاتی کہ یہ تو مہنگائی کی بھی تھی۔ اگر عمران خان واقعی اتنا برا تھا، اس نے مہنگائی کی اور اتنے پرابلمز میں رکھا ملک کو، تو وہ لوگ خوش ہوتے، لیکن لوگ نکلے، آپ نے دیکھا ہوگا کراچی سے خیبر تک قصبے دیہات میں لوگ نکل آئے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ان کو ہٹایا گیا۔ لیکن انہیں ہٹایا جب گیا ہے تو یہ تو آئینی طریقہ تھا، اور خاص طور پہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ ان کے خلاف آئی اور اس کے بعد انہیں ہٹایا گیا۔ نون لیگ اور باقی جماعتیں جو ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ جی آئینی طریقے سے ہٹایا، کوئی اس میں وہ چیزیں نہیں کی۔ لیکن یہی تو افسوس کی بات ہے کہ یہ خان صاحب نے اس پبلک کو بتایا کہ وہ جو لیٹر آیا تھا، جو اس میں بیرونی سازش کا ذکر کیا گیا، اور وہ اس کے اوپر انہوں نے بہرحال کہا کمیشن بٹھائیں، انویسٹیگیشن کریں، اور جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ ہوئی، سندھ ہاؤس میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو لے جایا گیا، پھر میریٹ میں ٹھہرایا گیا، یعنی کہ اگر پراپر طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، اس میں اس طرح کی حرکات نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگوں کو ڈرایا گیا، پارلیمنٹیرینز کو اتنی کمروں میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 11 پارٹیاں میں سمجھتی ہوں جو ایک دوسرے کے اگینسٹ تھیں، ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہی تھیں، سڑکوں پہ گھسیٹ رہی تھیں، وہ سب ایک ان کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور صرف یہ پلیٹ فارم یہی تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے، کیونکہ وہ کرپشن کے ان کے کیسز کھول رہے ہیں۔ ان کے کیسز آخری سٹیجز پہ پہنچ گئے تھے، آپ کو معلوم ہوگا، ان کے تو چارجز لگنے والے تھے، کنوکشن ہونے والی تھی، تو ظاہر ہے ان کو نظر آ رہا تھا، ورنہ 1 سال تو رہ گیا تھا، 1 سال کی بات تھی، جہاں اتنے سال 4 سال کے قریب دیکھے تھے تو 1 سال بھی دیکھ سکتے تھے۔ عوام میں پہلی دفعہ ان کو شعور آیا کہ واقعی ہمیں جتنی دفعہ دونوں پارٹیاں مل کے رول کرتی رہیں، ہمارے حقوق کی تو کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ اپنے انہوں نے اثاثے بنائے، وہ سب ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، نیب کے جو ہے نا کیسز کس طرح سے ان لوگوں کے خلاف بنے ہوئے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں۔ تو عوام جو ہے اس میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، ایک مسیحا سمجھ کے ان کو دیکھ رہی ہے، اور وہ ووٹ بھی انہیں کو دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جن حلقے میں جن حلقوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں وہ ایکچولی ہمارے تھے، ان میں سے زیادہ تر لوگ ہمارے پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے عمران خان کے ووٹ نام پہ ان کو ووٹ ملے تھے، بلے پہ ووٹ ملے تھے، وہ اس سے ممبر بنے تھے پنجاب اسمبلی کے، اور بعد میں ان کو وہ بھی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کیا لالچ آ گئی ہے۔ نہیں، ہارس ٹریڈنگ کا ایسا کوئی چیزیں آپ کہہ تو نہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے کوئی پروف جو ہیں وہ تو سامنے نہیں آ سکے۔ جس طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں تھے، ان کے جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی 4 سال حکومت کرتی رہی، لیکن آپ پروف کچھ نہیں کر سکے ان کے اوپر۔ آپ کو چاہیے تھا پروف کرتے، جیسے شہزاد اکبر صاحب کو دیکھ لیں، وہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا برطانیہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا، گورنمنٹ کے پیسے بھی انہوں نے ضائع کیے، الٹیمیٹلی رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں جو مطلب پی ٹی آئی کا بھی کہیں نہ کہیں فیلئر تو ہے اس میں۔ خان صاحب نے جب آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا منشور کیا تھا کہ انہوں نے نوکریاں دینی تھی، انہوں نے گھر بنا کر دینے تھے، تو وہ نوکریاں ملی تو نہیں، خیر چلی گئیں۔ ہمارے میڈیا انڈسٹری پہ بڑا وہ سلمپ آیا کہ اس میں کئی لوگ جو ہیں اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو وہ کم از کم کچھ پلاننگ ایسی ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے کوشش کی سب کچھ، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ شاید انہیں کو مس گائیڈ کرتی رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ پراپرلی اپنی جو عوام کی فلاح کے لیے جو منصوبے وہ لانا چاہ رہے تھے وہ نہیں لا سکے، یا وہ پراپرلی اس کو سروائیو نہیں کر سکے اس طریقے سے؟ تو ان کی ٹیم کا فیلئر آپ مانتی ہیں؟ جی، میں اب تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتی جاؤں کہ نوکریوں کی آپ نے بات کی، ہم نے تقریباً لاکھوں نوکریاں دی ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر مختلف قطر اور ڈفرینٹ کنٹریز سے ہمیں ویزے ملے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ ہم نے بھیجے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہم نے بہت جابس دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گھروں کے ہم نے وعدے کیے تھے وہ بھی سستے گھر اسکیم وہ بھی ہم نے شروع کر دی۔
ہم نے اس کے علاوہ صحت کارڈ کی اسکیم شروع کی. کسان بہت خوش تھے. کسان کارڈ یعنی کہ 3 سالوں میں جو کچھ ہم کر سکتے تھے وعدے ان میں سے کافی ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی. ٹیم میں البتہ کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا کچھ لوگوں کا, وہ شاید اس طرح اتنا ڈیلیور نہیں کر سکے, لیکن خان صاحب نے میں سمجھتی ہوں جو کچھ کر لیا, اور 35 سال والے لوگ کے مقابلے میں 3 سال میں ہم نے جو کارکردگی ہے ہم بالکل اس سے مطمئن ہیں. شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید ہم نے جو نہیں کر پائیں گے, لیکن ہماری آپ دیکھیے انڈسٹریز کا ریوائول ہوا ہے, لارج اسکیل انڈسٹریز چل پڑی ہیں اور لوگوں کو روزگار ملا ہے. فیصل آباد کی اسپیشلی انڈسٹری چلی ہے اور باہر سے آرڈرز آ رہے ہیں. ہم یہ تو اب جب سے آئے ہیں جو اپنے آپ کو تجربہ کار کہتے ہیں, عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے آتے ہی کیا کیا ہے, کتنی مہنگائی ہو رہی ہے, پیٹرول کے بم گرائے جا رہے ہیں, بجلی ہے نہیں اور بل ہر مہینے بڑھائے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں لوگوں کے نظر آ رہی ہیں. مہنگائی کے جو میں سمجھتی ہوں بدترین مہنگائی ہے. اور اب جابس جو لوگوں کی جن ڈپارٹمنٹ جیسے میڈیا میں آپ کہہ رہے ہیں جابس کم کی گئی, وہ تو پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا کافی جگہ پہ لے آف ہوئے ہیں جابس, کیونکہ بہت مہنگائی اور انفلیشن پوری دنیا میں آئی کووڈ کی وجہ سے. اس سپلائی چین ڈسرپشن ہوئی, لاک ڈاؤنز ہوئے, تو اس کی وجہ سے کچھ جو ہے نا اس کا اثر ظاہر ہے پاکستان پہ بھی پڑا, اور کچھ انہوں نے غیر ضروری لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے. لیکن موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس کا فیلئر جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف تھی, کیونکہ انہوں نے IMF کے پاس جانا تھا, یہ لوگ نہیں گئے. انہوں نے پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ انکریز کرنی تھی, انہوں نے نہیں کی. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور اس طرح سے معاملات ہو جائیں گے, تو یہ انہوں نے پھنسایا اور ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. تو پھر یہ نہ آتے نا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا ہٹا کے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو پھر کر کے دکھاتے, ورنہ 1 سال ویٹ کر لیتے. اب ان کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آؤ اور عمران خان کی جگہ آپ سنبھالو, یہ تو خود ہی آئے ہیں نا, اپنے شوق سے آئے ہیں کہ ہم تو بہت تجربہ ہے ہمارا, ہم بہت کچھ کریں گے. تو کریں. IMF کے ساتھ تو ان کی ڈیل نہیں ہو پا رہی. IMF ان کو کہہ رہی ہے اور بڑھائیں اور بڑھائیں, اور ان سے جو ہے نا بجلی ان کو یہ جس طرح سے ان کو پیمنٹ نہیں کر رہے, یا انہوں نے کک بیکس نہیں مل رہی, کمیشن جو ان کا پرانا وتیرہ ہے جس کی وجہ سے بجلی ہے ملک میں. ہمارے منسٹر جو تھے وہ کہہ رہے تھے بجلی وافر مقدار میں ہے, ان کو بنانا. ہم نے دیکھے ہمارے 3 سالوں میں کتنی منیمم لوڈ شیڈنگ ہو چکی تھی, کیونکہ ہم بنا رہے تھے, سب کچھ صحیح طریقے سے جا رہا تھا. اسی طرح پیٹرول وغیرہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے کیا آگے کا لائحہ عمل کرنا ہے. ہم نے جو ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. ہم نے جو ہے نا یہ احساس پروگرام میں جو بلینز لگائے تھے ان کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھوڑا کم کیا, ادھر سے ادھر ہم نے اس کی طرف لے کر آئے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے. پیٹرول بجلی کے لیکن یہ احساس پروگرام یہ تو پہلے سے آلریڈی چل رہے تھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جسے کنورٹ کر دیا احساس پروگرام میں, اور ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ چل رہا تھا جسے بعد میں آپ نے تحریک انصاف نے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا, اور اس میں یہ چیزیں نہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی اگر دیکھیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اعلان کیا تھا کہ جی 100 یونٹس جن کے ہوں گے بجلی کے تو انہیں فری ہوگی اور وہ کو بل نہیں آئے گا. تو اس میں میرے خیال میں فائدہ PTI کو بھی ہونا تھا, نون کو بھی ہونا تھا, اور باقی جماعتوں کو بھی, کیونکہ عام ایک یہ تھا پورے پنجاب کے لیے. تو اس پہ کیا اعتراض تھا آپ کو؟ آپ نے کہا کہ آپ کورٹ میں جائیں گے, آپ اسے روکیں, اور پھر ظاہر ہے اس کا فیصلہ بھی آیا کہ 17 جولائی تک جو ہے 20 تک اس کو روک دیا گیا کہ جی اس کے بعد اس کا اعلان ہوگا اور اس کے بعد اس کو دیکھیں گے. تو یہ تو ایک عام فلاح کا منصوبہ تھا, تو اس پہ تو میرے خیال PTI کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. جی بالکل. ابھی کیونکہ الیکشن قریب ہے اور عوام جو ہے وہ ہماری بہت سیدھی سادھی ہے, وہ سمجھیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا ہمیں ریلیف دے دیا انہوں نے, اس لیے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے الیکشن ہو جائے اس کے بعد دیں آپ. اور 100 یونٹ کے اوپر ہم نے تو 300 یونٹ پہ سبسڈی دی. آپ کو پتہ ہے 300 یونٹ سے جو کم استعمال کرتے ہیں ہم نے اس کو سبسڈائز ریٹ پہ بجلی دی تھی. ہم نے تو بہت اسی طرح انڈسٹریز کو سبسڈائز, اب انڈسٹریز بند پڑی ہیں, لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹے کی لوڈ سے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے انڈسٹری کو. تو ہم لوگوں نے تو انڈسٹریز کو سبسڈائز ریٹ پہ بجلی دے رہے تھے, اور لوڈ شیڈنگ ادھر بالکل نہیں ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ دوسری آپ نے بات کی, یہ پروگرام سارے چل رہے تھے, لیکن یہ سارے آپ دیکھیے اس میں سے کتنے سارے بینیفیشریز وہ نکلے جو کہ ڈیزرونگ نہیں تھے. لاکھوں لوگ وہ لے رہے تھے جن کو ضرورت نہیں تھی, اور 2000 روپیہ منیمم تھا. ہم لوگوں نے تو 12,000 دے رہے تھے, اور ڈیزرونگ لوگوں کو ہم نے پورا باقاعدہ سروے کر کے وہ لوگ نکالے تھے جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں. صحت کارڈ بھی صرف نام کا تھا. میں تو اسی ملک میں رہتی ہوں, مجھے تو کوئی بھی کسی نے کہا کہ ہم نے صحت کارڈ سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. پچھلی حکومتوں میں عمران خان کے آتے ہی اتنے لوگوں نے اسے آپریشن, بڑے بڑے ہارٹ کے آپریشنز سب فری ہو رہے ہیں. تو یہ تو صرف کہنے کی باتیں تھیں کہ انہوں نے بے نظیر انکم کارڈ دیا, صحت کارڈ دیا, سب کچھ سب کاغذوں کی حد تک تھا. میں سمجھ عملی طور پہ کچھ بھی نہیں تھا. اور اب جب ہماری حکومت نے یہ سب کچھ کیے تو انہوں نے آتے بند کر دیے, پناہ گاہیں لنگر خانے تک بند کر دیے. بھئی اس میں غریبوں کو فائدہ تھا, کہ عمران خان کا تو نہیں کوئی فائدہ تھا پناہ گاہیں اور لنگر خانے میں, پاکستانی شہری کو فائدہ تھا جو دوسرے دور دراز لوگوں سے آتے تھے, وہ بھی انہوں نے بند کر دیے. یعنی کہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا انہوں نے اس کو بند کر کے یہ دکھایا ہے
کہ ہم صحیح ہیں اور یہ غلط کام کر رہے تھے. IMF جو ہے ان سے ڈیل نہیں ہو پا رہی. اب IMF ان سے بڑھائی چلی جا رہی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک کرپٹ گورنمنٹ آ گئی ہے, سارے کرپٹ ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے. ایک جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے. ایک سٹیبل گورنمنٹ کو انہوں نے ہٹایا جس کی وجہ سے بھی IMF بھی ان کو اب لون, ایون جن ممالک میں دورے کر رہے ہیں 40 بندوں کو لے کے سیر سپاٹے کر رہے ہیں. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے ٹکٹس پر گئے ہیں, جو لوگ بزرا ساتھ گئے ہیں خود پرچیز کر کے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا سی پیک جو تھا اسے رول بیک کر دیا گیا. چائنا ناراض رہا, سعودی عرب سے جو ہے وہ تعلقات خراب تھے, UAE سے تعلقات خراب تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ PTI کی گورنمنٹ میں ہوئی ہیں. اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے نہیں, وہ کہہ رہی کہ ہم ان کو ریفریش کر رہے ہیں اپنے ریلیشنز کو, اور اب چائنا بھی تیار ہے کام کرنے کے لیے, سعودی عرب بھی ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کچھ پیسے ویسے دیے ہیں, آگے سے کوئی فیول کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ آپ کی فارن پالیسی جو تھی وہ کچھ تھوڑی سی کچھ ٹھیک نہیں تھی, کوئی فیلئر تھا اس میں, کہ قریبی ممالک جو ہیں وہ آپ سے ناراض رہے ہیں, آپ کی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں تھے؟ میں تو سمجھتی ہوں ہماری جیسی فارن پالیسی کسی گورنمنٹ کی تھی نہیں. ایک تو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, پہلی دفعہ کسی لیڈر کی نے یہ سوچا کہ ہم کیوں کسی کی ڈکٹیشن پہ چلیں. ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائی, ہم نے جس میں اپنا فائدہ ہے وہ ہم کام کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ سے ہمارے دشمنی ہو گئی. ہم نے کہا کہ امریکہ کہتا ہے رشیا نہ جاؤ, ہم کیوں نہ جائیں, ہمیں وہاں سے سستا تیل مل رہا ہے. اب وہ انڈیا کو کیوں نہیں ڈکٹیٹ کر رہا, ہمیں کیوں ڈکٹیٹ کر رہا. اس بات پہ جو ہے خان صاحب نے سٹینڈ لیا. اور چائنا سے بھی ہمارے بالکل اچھے تعلقات تھے, سی پیک بھی کا پروگرام بھی صحیح جا رہا تھا. ایران, سعودی عرب, سب سے ہمارے تعلقات بالکل صحیح ڈگر پہ جا رہے تھے. یہ سب لوگوں نے ان کو ہمیں جو ہے نا گمراہ کر رہے ہیں, عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے غلط تھے سارے پروگرام, ہمارے صحیح تھے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فارن پالیسی ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. اور اب یورپی یونین, امریکہ, سب کو ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم اپنے فائدہ دیکھیں گے, اپنے عوام کا فائدہ دیکھیں گے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم کوئی کسی کے غلام نہیں ہیں. یہ بات جو انہوں نے کی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی دشمنی ہو گئی. یہ آل اور نن لا نہیں ہوتا. آپ بیچ میں کسی سے دوستی بھی رکھ سکتے ہیں, اس کی دوستی کی حد تک رہیں گے, دشمنی ہم نہیں کسی سے مول لیں گے. ہم اپنے بندے کیوں مروائیں, وہ ہم سے ایئر بیسز مانگتے تھے, وہ ہم نے کہا نہیں ہم دیں گے. تو اس طرح کی باتوں میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے دشمن ہو گئے یا وہ ہمارے دشمن ہو گئے. ہم نے سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اور جب ایک اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی, دوسرے تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات رکھنے ہیں. کشمیر کی آواز جو ہم نے بلند کی, پوری دنیا میں انٹرنیشنلائز ہوا یہ ایشو. لوگ اس کو کتنے سالوں بعد یہ اس کے علاوہ اسلاموفوبیا جو ہم نے ریزولوشن ڈے نکالا 15 مارچ کا, وہ اس کو پورے مسلم امہ نے اپریشیٹ کیا. اور یہ باتیں جو ہے نا میرے خیال میں امریکہ کو بھی پسند نہیں آ رہی تھیں, اور امریکہ کے جو پپٹس ہیں یہاں پہ ان کو بھی پسند نہیں آ رہی تھیں, جس کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں ان کو ہٹایا گیا. حالانکہ صرف 1 سال باقی تھا. 1 سال صبر نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ. 35 سال سے حکومت کر رہے تھے 2 پارٹیاں. اب دونوں آپس میں مل گئی ہیں. اب کیا جب جنرل الیکشن میں کس نظریے سے آئیں گے, ایک دوسرے کے نظریے مل جائیں گے ان کے. یہ ان نیچرل الائنس ہوا ہے اور یہ زیادہ عرصہ چلے گا بھی نہیں. عمران خان کا جو ویژن تھا اس کے ہم نے بہت, میں بار بار یہ کہوں گی 3 سال میں ہم لوگ جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے اسے کرنے کی کوشش کی. اور جب بھی عوام نکلی ہے نا, اگر عوام ہوتی کہ تنگ ہوتی ہم سے, تو آپ دیکھیں آپ ایک جلسے کی کال دیتے ہیں, ایک جلسہ گاہ پورا شہر جلسہ گاہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. آخر کیوں؟ ان کو لگتا ہے یہ بندہ ایماندار ہے, سچا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے. آلدو کہ کچھ ہماری ٹیم میں کچھ ظاہر ہے پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا, کچھ کام نہیں بھی کر پائے کچھ لوگ, لیکن اس کے باوجود بہت 35 سال سے جو بہتر ہم نے کام کیا 3 سال میں. جی بالکل ناظرین, آپ نے بات سنی ڈاکٹر صاحبہ کی. ان کا کہنا تھا کہ یہ 11 جماعتوں کا جو اتحاد ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.